اللہ الرحمن الرحیم. جاوید ہاشمی آفیشیل پہ خوش آمدید. میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے پیار پاکستانیوں، السلام علیکم. پاکستان کے ساتھ جب امریکہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے، بلکہ اس کے اس علاقے کی ڈومیننس کے لیے جب خون کی ضرورت پڑتی ہے امریکہ کو، تو ہماری افواج کو ان کا خون بہانے کے لیے ہمارے جرنیل تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے امریکہ انہیں 10 سال 15 سال حکومت کا حق دے دیتا ہے. پھر جب لوگ آزادیوں کے لیے لڑتے لڑتے اپنے افواج کو ان کے ان عزائم میں شکست دینا لگ جاتے ہیں، کورٹس بیدار ہو جاتی ہیں، قوم آزادی مانگتی ہے اور معاشی حالت بالکل پتلی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے جرنیل انڈائریکٹ حکومت کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اور امریکہ بھی اس وقت عوام کی بجائے فوج کا ساتھ دیتا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان کے لوگ آزادی حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں، جب پاکستان بنا، اب سیئٹو اور سیاٹو میں پاکستان کی ضرورت پڑتی تھی. اب اس کے لیے کیسے تیار کیا جائے، تو پھر اس کے لیے غلام محمد جیسا میری طرح اپاہج آدمی، جس کی نہ بات سمجھ آتی تھی، نہ وہ اس قابل تھا کہ کسی سے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی بات کر سکے، اس کا اقتدار انہوں نے اس کو بخش دیا. اور پھر بوگرا صاحب اور دوسرے صاحب سیوٹو اور سینٹو پہ دستخط ہو گئے، اور اس کے پیچھے بھی ہماری آرمی اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو گئی. پاکستان کی بقا کے لیے نہیں، امریکہ کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بدلے میں ان کو اقتدار ملتا رہا. پھر براہ راست مارشل لا لگایا ایوب خان نے، اور وہ اس خطے میں ہندوستان کے مقابلے کے لیے بظاہر ایک بڑی طاقت بن کے 10 سال حکومت کرتے رہے. وہ انڈیا کو بھی انہوں نے اتحاد باہمی کے معاہدے کی پیشکش کی، اور وہ جو ایک لحاظ سے چین کے خلاف بنتا تھا، وہ روس انڈیا کے ساتھ اس حد تک بھی چلے گئے. ایک دفاعی معاہدہ جس کے اندر انڈیا اور پاکستان
اپنے دشمن کے خلاف لڑیں گے. تو مقصد تو اپنا اقتدار بڑھانا تھا. پھر وہ یحییٰ خان کے دور تک رہا. اسی طریقے سے جنرل ضیاء الحق نے، وہ امریکہ کو ضرورت پڑی، انہیں پتہ تھا کہ اس خطے میں ہم نے مفادات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کا خون پھر چاہیے، اور پاکستان اس میں غلامی میں بھی چلا جاتا ہے، چلا جائے. افغانستان کے اندر انہوں نے جنگ ہر قیمت پہ کرنی تھی، اور وہ سادہ سے ہمارے فوجی وہ اپنی تنخواہوں کے بڑھنے کے ساتھ ہی اور حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے ساتھ بھی انہوں نے بھٹو کو بھی پھانسی چڑھا دیا اور ملک پہ حکومت بھی کرتے رہے. اب اس کے بعد پرویز مشرف نے بھی ہمارا خون بھی بہایا، ہمارے بھائیوں کا، افغانستان کے پٹھانوں کا، شمالی وزیرستان تک کا خون بہایا. گھر سے لوگ بے گھر ہوئے، لیکن اس کو تو 10-12 سال مل گئے. ان کو ڈالر ملتے تھے، وہ ایک آدمی کو تو نہیں ملتے تھے نا. ہم نے اپنے ایئر بیس بھی ان کو پیش کر دیے. اب پھر امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. جو ہی کل امریکہ ترجمان جو تھا، اس نے آج 9 مئی کو اس کے مذمت کر رہا ہے. یعنی انڈائریکٹلی وہ جو قرارداد ان کی اس میں پاس ہو گئی کانگریس میں، وہ اس کو انہوں نے کہا کہ جی پھر ہمیں آپ کہتے ہیں لڑے، شمالی وزیرستان میں بھی لڑے، عزم نو کر لیں. ہمارے تو نوجوان شہید ہو رہے ہیں. آج بھی ایک نوجوان پنڈی کا ہمارا بیٹا، اس کی جب تصویر دکھا رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب ہم سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے جرنیل اس آگ میں دھکیل رہے ہیں. تو وہ اصل میں وہ اپنے اقتدار کو اس کو طوالت دینے کے لیے، اگرچہ انڈائریکٹ طریقے سے رول ہوگا عاصم منیر صاحب کا، تو وہ اس کے ایک اور ان کے کور کمانڈرز کا پوری فوج کا تسلط قائم کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے. کیا فرق پڑے گا ان کی؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک رد عمل ہے جو ہماری آرمی چیف نے کہا ہے انہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ بولتے بھی نہیں ہیں. اب امریکہ کیا کرے؟ دیکھیں دنیا اور طرح کی ہو گئی ہے. امریکہ جس کے اندر فلسطین کے اوپر اور اپنے افواج کو دوسرے ملکوں میں مروانے کے خلاف ایک پوری مہم چل رہی ہے، وہ تو اب ان کے نوجوان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک نوجوان فلسطین کے لیے بتاؤ جو دل میں نہ رکھتا ہو محبت، تڑپ، لیکن کوئی نکالے ان کے حق میں جلوس؟ نہیں نکالنے دیں گے پاکستان میں. یہ ان کے جو امریکہ کے عوام جو ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دیتے اس فلسطینیوں کے لیے. جو وہاں کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے ہم، اور وہ چاہ رہی ہے اسرائیل کے فائدے. میں یہ لمبی بات ہو جاتی ہے لیکن میں کیا کروں، میں تو اس میں سے گزرا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی 40 سال انہی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. خدا کا خوف مانیں.
यूँ तो कहें कि आप उस वक्त ज़िंदा कैसे थे, 40 साल जो उनका इक़्तिदार रहा है, वहाँ आप ज़िंदा कैसे थे, आप मौजूद कैसे थे, आप उनके साथ थे। मेरा तो एक रिकॉर्ड है शीशे की तरह, वरना मुझे तो ये अभी ये जर्नल फिर खा जाते, नहीं खा सकेंगे। तो इसलिए अब जो कुछ हो रहा है आज, जो हमारी ये अदालतें हैं, ये भी दबाव के अंदर हैं। चीफ जस्टिस साहब बार बार उसको आज उनका फैसला सुना देते, नहीं सुनाएंगे, एक दिन और फराहम करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जजों को अंडर प्रेशर ले आएँ कल तक मज़ीद, ताकि इस फैसले को उसके मुताबिक करें जो वो चाह रहे हैं। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, ये आप जो कुछ भी करते रहेंगे, हमारे टेलीफोनों की ट्रेसिंग करना, ये शहबाज शरीफ की तो अकल मारी गई है। अकल है, बल्कि वो मुल्क के हक़ में तो नहीं होती, अपने हक़ में उनकी कभी मारी नहीं जाती। वो अरबों करोड़ों खरबों अभी कमा चुके हैं, खा चुके हैं। आप कौम को पता भी बाद में लगेगा कि हमें कहाँ से किस सौदे में कितने में हमने बेचा। लेकिन मैं कौम को कहना चाहता हूँ कि वो आप सोए न रहें, आप जाग रहे हैं, मुझे यकीन है, इसीलिए आप इमरान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन अब ये एक मरहला है कि हम जागते रहें, आंखें खुली रखें। आप ही इस मुल्क को आने वाले बच्चों के लिए आज़ादी दिला सकते हैं। मगर आपने भी आंखें बंद कर ली तो फिर तो हमारे मुकद्दर सो गए।